السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اعوذ بہ۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہونے والا ہے، چونکہ آج 20 رمضان مبارک ہے اور آج کے دن معتکف اعتکاف میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ چونکہ آج ہم نے جو ہے یہ ایک رواج بنا لیا ہے کہ عصر کے بعد ہی بیٹھے گا معتکف، بلکہ اس رات کے 12 بجے تک وہ کسی بھی عملے میں بیٹھ سکتا ہے، کسی بھی وقت میں بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کے اندر بالکل رعایت ہے۔ تو اعتکاف کا جو معنی ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں 10 سال مسلسل اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی کیا معنی ہے کہ مسجد کے اندر باقی جتنے بھی مقتدی نمازی وغیرہ ہوں ان سے علیحدہ طور خلوت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے اہل و عیال کی مغفرت، اور تمام بستی والوں کے لیے جو معتکف وہاں پہ اعتکاف کر رہا ہے، اس نے تمام بستی والوں کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے اور اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی۔ چنانچہ کتابوں میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، یہ اپنے نام اعمال دیکھے گا کہ اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس نے حج بھی کیا ہوگا جب فرض اللہ نے کیا ہو، اس کے اوپر استطاعت دی ہو، اس نے عمرہ وغیرہ بھی کیے ہوں گے، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، اس نے باقی تمام امور کیے ہوں گے، اور ہر ایک عمل کے اوپر اللہ نے ٹک دیا ہوگا کہ اس بندے نے یہ عمل بڑے اخلاص سے کیے۔ لیکن جب ایک کھانا یہ خالی دیکھے گا کہ جس کو بالکل کراس لگا ہوا ہوگا اور وہ کھانا اعتکاف کا ہو، اور یہ پھر اپنے ماتھے کو وہاں پہ تماچا مارے گا کہ ہائے افسوس، جو عمل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے آئے ہیں، اور جس کی بڑی فضیلت ہے، اگر انسان کوئی نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، ساری زندگی کے اعتکاف کی نیت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری زندگی کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے، وہ جو دعا ہے اعتکاف کے بارے میں، وہ پڑھ کر انسان اگر چند لمحات اعتکاف میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے گا، تو وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے تو اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ انسان افسوس کی جو ہے آہ بھرے گا اس وقت کہ ہائے افسوس، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر عمل کیا ہے، وہ میری زندگی میں مجھے 60-70 سال جتنی اللہ نے مجھے عمر دی تھی، اس میں یہ جو ہے اعتکاف نہیں کر پایا، مجھے یہ 10 دن پوری زندگی میں نہیں ملے۔ تو لہٰذا خصوصاً میں آج 20 رمضان مبارک ہے، جو بھی بھائی، جن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اس عمل کو خصوصی طور عملی شکل پہنائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اور مبارک عمل ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ انسان خلوت میں جا کر، انسان بالکل علیحدگی اختیار کر کے بالکل اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے چند ضروری مسائل یہ ہیں کہ معتکف جو ہوگا یہ بلا عذر، شرعی عذر الگ ہے اور طبعی جو ہے عذر الگ ہے۔
شریعت ضرور کیا ہے کہ اس نے وضو بنانا ہے، اس نے غسل کرنا ہے، اس نے پاخانہ کرنا ہے، باقی وغیرہ تمام چیزیں جو شرعی ہیں اس اعتبار سے اس کو باہر نکلنے کی گنجائش ہے، باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن شریعت کی حدود. لیکن طبعی ضرورت جو ہے یہ پھر باقی لوگ مسجد میں آئے، حمام پہ جا کے بیٹھے وغیرہ، یہ سب اعتکاف توڑ دینے والی چیزیں ہیں، لہذا ان سے معتکف گریز کرے، بالکل پرہیز کرے، اور وہ جس مقصد کے لیے، جس مدعا کے لیے وہ معتکف بنایا گیا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگ جائے. تو لہذا بالکل ایک ضروری مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، کوئی قریبی رشتہ دار گھر پہ یا ہمسائے یا دوست احباب میں سے اس کا کوئی گزر جاتا ہے، تو وہ معتکف جو ہے تڑپتا ہے کہ میں نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں. اور نماز جنازہ میں شریک ہونا مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس وقت، کیونکہ وہ ایک ایسے عمل کے لیے کہ جنازے میں نکلنا ہی، اس کا نماز کے لیے نکلنا ہی اس کے اعتکاف کو توڑ دے. لیکن شریعت کے کچھ حدود ہیں اگر وہ جانا چاہتا ہے، لیکن ممکن طور پر جنازہ اگر مسجد کے احاطے میں ہو، جنازہ وہاں لایا جائے اور وہاں نماز جنازہ ادا ہو، اور یہ معتکف اس وقت مسجد سے نکلے جب نماز جنازہ شروع ہو رہی ہو، اور جو ہی سلام ہو جائے نماز جنازہ سے فوراً ہی واپس آ جائے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے، تب یہ نکل سکتا ہے. لیکن اس طرح جب ہم جمعہ کے لیے نکلتے ہیں، کوئی پنجگانہ مسجد ہوتی ہے وہاں سے ہم نکلتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جو ہے اپنا اعتکاف توڑ کے کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے. تو یہ چند ضروری اور مین کوئی چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے، یوں تو آپ نے حضرات علماء کرام سے یہ باتیں سنی ہیں، اعتکاف کے بارے میں مسائل سنے ہیں، تو میں ایک چھوٹا حقیر سا بندہ اللہ کا، میں آپ کے سامنے یہ چند گزارشات رکھ رہا تھا. تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی حلاوت نصیب فرمائے، اس کی قدر و دانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی کو اتنا برکت عطا کرے کہ آئندہ سال بھی ہمیں یہ رمضان مبارک نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.